ایک پبلک ریپریزنٹیٹو کے حساب سے، ایک ایم ایل اے کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ جو پیچھے ہے میں اس کو آگے لاؤں. اور جب مسلمان آگے آ جائے گا تو اگر کوئی پسماندہ طبقہ یا کوئی ہندو یا کوئی سکھ یا عیسائی پیچھے رہے گا تو اکبر الدین اویسی کی زبان ہے کہ اکبر الدین اویسی مسلمان کے لیے نہیں لڑے گا بلکہ وہ پیچھے آنے والے ہندو کے لیے لڑے گا، عیسائی کے لیے لڑے گا، سکھ کے لیے لڑے گا، ان کو آگے بڑھانے کے لیے. ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا یہ کام ہے. اور محترم اسپیکر صاحب، میں آپ کے ذریعے یہ بھی بات ضرور لانا چاہتا ہوں کہ آج 2200 کروڑ اقلیتوں کا بجٹ ہے اور سال 2022 اور 23 میں 1724.69 کا اعلان بجٹ ایسٹیمیٹ میں ہوا. مجھے فخر ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا ان سے کہہ رہا ہوں، اور فخر کے ساتھ میں حکومت کا شکریہ ادا کروں گا کہ بجٹ ایسٹیمیٹ میں 1724.69 تھا، ایکسپینڈیچر آج کی تاریخ تک 1826 کروڑ ہو چکا ہے. میں حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے لیے. مجلس اتحاد المسلمین لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، تو لڑیں گے تو کس سے لڑیں گے؟ ارے ہم آپ کو اپنا سمجھتے ہیں اس لیے آپ سے لڑتے ہیں، اچھے کام کے لیے تنقید بھی کرتے ہیں. جب سے تلنگانہ تشکیل ہوا، سر آندھرا پردیش جب بنا تھا تو اس وقت 350 کروڑ کا مائنورٹیز کا بجٹ تھا. 2014 میں تلنگانہ کی تشکیل ہوئی سو 1030 سے اقلیتوں کے بجٹ کا آغاز ہوا. 1030. آپ بتائیے کہ 2004 میں کیا تھا؟ 2004 میں 34 کروڑ تھا. اور پھر 10 سال میں تلنگانہ کے تشکیل کے بعد 1030. 2015-16 میں 1160. 2016-17 میں 1200. 2017-18 میں 1226. 18-19 میں 1973. 19 اور 20 میں 1344. 20 اور 21 میں 1513. اور 21 اور 22 میں 1606. اور پھر اس سال اب تک جو خرچ ہوا 1826. اور آنے والے سال میں 2200 کروڑ. مجھے یقین ہے کہ 2000 میں بھارت کا سٹیزن ہوں، میں انڈیا کا سٹیزن ہوں، اور کوئی بھی ملک، کوئی بھی ریاست، کوئی بھی شہر، کوئی بھی گاؤں، کوئی بھی ایک گلی یا کالونی اس وقت تک ترقی یافتہ نہیں کہلائی جا سکتی جب تک کہ اس ملک، اس ریاست میں رہنے بسنے والے ہر شہری کو ترقی کا حصے دار نہ بنایا جائے، ہر شہری کو خوشحالی میں شامل نہ کیا جائے، ہر شہری کو اپنی جان و مال کی حفاظت کی اطمینان نہ دیا جائے. آج اگر ایک طرف مرکزی حکومت اقلیتوں کا بجٹ کم کرتی ہے تو دوسری طرف آج اقلیتیں اپنے آپ کو اس ملک میں غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں. نہیں معلوم کہ کب ان کو لوچ لیا جائے گا، نہیں معلوم کہ کب ان کو مارا جائے گا، نہیں معلوم کہ کب ان کو پیٹا جائے گا، نہیں معلوم کہ کب ان کے گھروں کو گرا دیا جائے گا بلڈوزروں کے ذریعے، نہیں معلوم کہ کب ان کی عزت و عصمت کو بازاروں میں نیلام کر دیا جائے گا. لیکن میں آج کہہ سکتا ہوں مجلس اتحاد المسلمین اور BRS اور چندر شیکھر راؤ صاحب جیسے چیف منسٹر کی وجہ سے مسلمان محفوظ ہے. اس کو فکر نہیں ہے، نہ اپنے گھر کی فکر ہے، نہ اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہے. لا اینڈ آرڈر ہے ہمارے پاس. یہاں پہ حکومت ہو ایک نظر سے دیکھتی ہے، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو. میں مسلمان لیڈر ہوں، مسلمانوں کے مسائل اٹھاتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں میرے ہندو بھائیوں کے مسئلے کو نہیں اٹھاؤں گا. نہیں، مجلس اٹھاتی ہے، سب کے اٹھاتی ہے، ایس سیز کے مسئلے کو بھی اٹھاتی ہے. میں اس ایوان میں یاد دلانا چاہتا ہوں
ابھی مجھ سے پہلے نائک صاحب نے تقریر کی اور بنجارہ بھون کے تعلق سے کہا, آنریبل اسپیکر سر, میں سب سے پہلا آدمی تھا اس ایوان میں کھڑے ہو کر کہا کہ بنجارہ ہل ہے, بنجاروں کے نام پہ بنجارہ ہل میں بنجاروں کا بھی ایک بھون بننا چاہیے. مجلس نے کہا تھا, ارے ہم مجلسی ہے, چیف منسٹر صاحب پر جا کر ہم نے کہا کہ لال دروازے کی مندر کے لیے 20 کروڑ روپیہ دیجئے. مجلسی ہے جس نے کہا کہ شیوراتری کے وقت ہمارے ہندو بھائیوں کو چھٹی دینی چاہیے. جب عید کے بعد چھٹی کا اعلان کیا گیا وہ ہم ہی تھے. ہم کو یہ کہہ کر بدنام کیا جاتا ہے کہ ہم صرف مسلمانوں کی بات کرتے نہیں, ہم سب کی بات کرتے ہیں. ہم مسلمان کی بات اس لیے کرتے ہیں کیونکہ گوپال سنگھ کمیشن ہون دو, رنگناتھ مشرا کمیٹی ہون دو, کنڈو کمیٹی ہونے دو یا سچر کمیٹی ہونے دو, سب نے کہا کہ مسلمان پچھڑا ہوا ہے, پیچھے ہے, آخر ہے.